بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں ہیں۔ آج کی اسلامی تاریخ 4 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت لقمان حکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب میں لقمان نام کے ایک بڑے نیک انسان گزرے ہیں، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ افریقی نسل تھے اور سوڈان کے نوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، مگر آپ نہایت نیک، عابد و زاہد، عقل مند اور صاحب حکمت انسان تھے۔ آپ کی حکیمانہ باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے عربوں میں مشہور تھی۔ آپ کی حکیمانہ باتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا نماز پڑھا کرو اور نیک کام کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے منع کیا کرو، اور جو تم پر مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر فخریہ چال چلنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھے تن کا دودھ سے بھر جانا۔ حضرت حبیش بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی جو اپنی کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دہہ لوں؟ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ وہ دودھ سے بھر گیا اور بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ پھر بعد میں جب ام معبد رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دودھ دیکھ کر پوچھا، ام معبد یہ کیا ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت آدمی کا گزر ہوا ہے، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی میراث میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے، اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہوں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پریشانی کے وقت کی دعا۔ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے، اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کی عمارت۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की इमारत की एक ईंट चांदी की और एक ईंट सोने की है, और इसका गारा खालिस मुश्क है, और इसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं, और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। नंबर 9, तिब नबी से इलाज, मेहंदी से ज़ख़म का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई कांटा चुभता या ज़ख्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मेहंदी का लेप फरमाते। फ़ायदा, मेहंदी जरासीम को ख़त्म करती है, जलन और सूजन को दूर करती है, नीज़ इसमें दूसरे भी बहुत से फ़वाइद हैं। नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए अली, अगर किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो नज़र फेर लो, दूसरी निगाह इस पर न डालो, क्योंकि पहली निगाह तो तुम्हारी है और दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं है बल्कि शैतान की है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।